منٹ کی زحمت تبرکاً سورہ مبارکہ بینہ کی 7ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بس 5-7 منٹ اسی پہ گفتگو ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں۔ پروردگار کسی بھی مخلوق کو بہترین مخلوق نہیں فرما رہا۔ اگر خیر البریہ بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ انہیں کہا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے۔ پورے قرآن میں خیر البریہ ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ خیر افعل و تفضیل ہے، سپرلیٹو کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بہتر، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بہترین، کہ اس سے اور کوئی بہتر ہو نہیں سکتا۔ خالق فرما رہا ہے بہترین مخلوق میری وہی ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے۔ عزیزان محترم، عربی کے الفاظ مشتقات کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو ترکیب ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اب ظاہر ہے کہ حافظ صاحب تشریف فرمائیں، تصحیح فرمائیں گے، 52 مرتبہ اس ترکیب کے ساتھ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے۔ اور مشتقات بہت ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ ترکیب کہ آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 52 مرتبہ قرآن کریم میں آئے، 52 ٹائمز، اور سال میں ہفتے بھی 52 ہی ہوتے ہیں۔ شاید یہ اشارہ ہو کہ انسان سارا سال کے ہر لمحے میں صاحب ایمان بھی رہے اور اعمال صالح بھی انجام دیتا رہے، کسی لمحے غافل نہ رہے انسان۔ شرف بھی اسی کے لیے ہے جو ایمان لائے۔ جو شخص ایمان نہیں رکھتا، ایمان نہیں لاتا، ان کی خالق کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے۔ ایمان لایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انسان اعمال صالح بجا لائے۔ ایمان کا پتہ بھی تبھی چلتا ہے جب عمل صالح کر کے دکھاتا ہے۔ ایمان ایک مخفی شے ہے، ایمان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ایمان کا اظہار اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، کوئی اجنبی آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، خاموشی سے کھڑا ہو جائے، آپ نہیں بتا سکتے کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اس کا مذہب ہے بھی یا لا مذہب ہے۔ جب کوئی عمل کرے گا تو پتہ چلے گا کہ کس دین کا پیروکار ہے، کس مذہب کو ماننے والا ہے، کس شریعت پہ چلنے والا ہے۔ ایمان کا پتہ چلتا ہے اعمال سے، اور اللہ نے خالی اعمال نہیں طلب کیے، اعمال صالح، اور ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا۔ عمل وہی صالح ہوتا ہے جس کو خدا کہے، انسان خدا کے بتائے ہوئے اور رسول خدا کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے۔ اپنی طرف سے کچھ کرتا رہے، اس کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے۔ سب سے بہترین عمل ہم کہتے ہیں نماز کو، افضل اعمال بعد از ایمان نماز ہے۔ بار بار قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، لیکن یہ نماز بھی عمل صالح اس وقت بنے گی جب خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ صبح کی نماز 2 رکعت ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے۔ موسم اچھا ہو، بندہ کیفیت نشاط میں ہو، دل لگ رہا ہو، بعض دفعہ زیادہ عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے، بندے کا دل چاہ رہا ہو، مصلی پہ بیٹھا ہے، اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے وقت بھی اچھا ہے، ٹائم بھی ہے، مصروفیت بھی نہیں ہے، میں بالکل ایزی فیل کر رہا ہوں، چلو آج میں صبح 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھ لیتا ہوں، مغرب کی 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ دل لگ رہا ہے نماز میں، کبھی کبھی جی چاہتا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے نا،
کوئی کسی سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، کوئی غیبت تو نہیں کر رہا، کوئی چوری تو نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے، کم بھی نہیں کر رہا، زیادہ کر رہا ہے۔ تو بتائیے یہی نماز جو وہ 2 کے بجائے فجر کی 3 یا مغرب کی 3 کے بجائے 4 پڑھ رہا ہے، یہ عمل صالح کہلا سکتا ہے؟ نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے کہ اللہ اطاعت دیکھتا ہے، اطاعت۔ اگر خدا کی اطاعت میں ہے تو وہ 2 کہے تو میں 2 پڑھوں، 3 کہے تو 3 پڑھوں، 4 کہے تو 4 پڑھوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اپنی مرضی جہاں انسان کسی عمل میں داخل کرے گا وہ عمل صالح نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں ہر عبادت کے لیے نیت قربتاً الی اللہ ہوتی ہے، اگر قربتاً الی اللہ نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جیسا خدا نے کہا ہے ویسے۔ نماز کے لیے بھی حضور نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے، جیسے میں نماز کی حدود و قیود معین کر رہا ہوں اس کے مطابق نماز پڑھو۔ اب اگر میں اپنی مرضی داخل کروں گا چاہے وہ اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، دیکھیے سارا قرآن اللہ کا ہے۔ قرآن کریم میں بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک ایک حرف بھی بشر کا نہیں ہے، سارا کلام خدا کا ہے۔ تو مجھے بتائیے سارا قرآن جب خدا کا ہے تو اس میں وہ 4 سورے جن میں سجدہ واجب ہے وہ بھی تو خدا کا کلام ہے نا، وہ کون سا ہمارا بنایا ہوا ہے یا رسول کریم نے بنایا ہے؟ مگر فقہ جعفریہ میں آپ کو اجازت نہیں ہے، سارا قرآن پڑھ سکتے ہیں سورہ حمد کے بعد، چاہے سورہ بقرہ پڑھ دیں، چاہے سورہ انعام پڑھ دیں، چاہے سورہ نساء پڑھ دیں، مگر وہ 4 سورے جن میں سجدہ واجب ہے پورا سورہ تو ایک طرف۔ میری بات نہ مانے علماء سے پوچھیں، اگر اس کی بسم اللہ کی بے کو بھی اس نیت سے پڑھا کہ یہ سجدے والی سورت کی بسم اللہ کی بے ہے، وہاں بھی حرام ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ توجہ فرمائے، ٹائم تھوڑا ہے۔ توجہ، کیوں؟ اللہ اطاعت دیکھتا ہے کہ جس چیز کا میں نے جتنا حکم دیا ہے اس چیز کو اتنا ہی بجا لائے، کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، چاہے قرآن جیسی چیز کیوں نہیں ہے۔ جو سورتیں کہہ دی کہ پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے علاوہ نہیں۔ سارا قرآن پڑھیں، سورہ حمد نہ پڑھیں، وہ 7 آیتیں نہیں پڑھتا تو کون سی کمی ہو جائے گی؟ میں 286 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ دیتا ہوں، نماز نہیں ہوگی، وہ عمل صالح نہیں رہے گا، چونکہ اس میں اطاعت خداوندی نہیں رہے گی۔ بس پروردگار فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے۔ ایمان جو کچھ محمد مصطفیٰ لے کے آئے، جو کچھ فرمایا، اول سے آخر تک سارا کلام رسول خدا کو دل سے تصدیق کرے اور مانے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ الایمان عقد بالقلب و اقرار باللسان، پھر اس کا زبان سے اقرار بھی کرے، وعمل بالارکان، اور اعضاء و جوارح سے